یاد رکھنا میری بہنوں، اگر تم تک آواز پہنچ رہی ہو، کوئی ہو، کتنا ہی بڑا نمازی ہو، کتنا ہی بڑا حاجی ہو، غازی ہو، کوئی ہو، اگر ناجائز محبت کا جھانسا دینے کی کوشش کرے، فریب میں مت آنا۔ وجہ جو اپنی ماں کا وفادار نہ ہوا وہ تمہارا کیا وفادار ہو سکتا ہے؟ جو اپنے باپ کا وفادار نہ ہوا تمہارا کیا وفادار ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو بتاؤں، جب مسلمان سے ناجائز محبت کی اجازت نہیں ہے تو دوسروں سے ناجائز تعلقات کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ایک بات اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، کبھی کسی کی زندگی سے کھیلنا مت۔ جوانی بہت شارٹ ٹائم کے لیے آتی ہے، جوانی بہت شارٹ پیریڈ کے لیے آتی ہے، کبھی مت کھیلنا کسی کی جوانی سے۔ حدیث پاک ہے، اگر کوئی چڑیا کی زندگی سے بھی کھیلے، چڑیا کی زندگی سے، تو بھی اللہ کتنا بھی بڑا عبادت گزار ہو، عابد ہو، صوم و صلاۃ کا پابند ہو، چڑیا کی زندگی سے کھیلنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، ایک بندہ ہے جو چڑیا سے کھیل رہا تھا، اور چڑیا سے کھیلتے کھیلتے چڑیا مر گئی۔ چڑیا سے کھیل رہا ہے، اس سے کھیلتے کھیلتے، اگر چڑیا کھانے کے لیے ذبح کر رہا ہے، ضرورت ہے کھیلنا، چڑیا کی زندگی سے کھیل رہا ہے، چڑیا مر گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن وہ چڑیا فریاد کرے گی، اس نے میری زندگی سے کھیلا تھا اور میں نے اپنی جان دے دی تھی، آج مجھے انصاف چاہیے۔ اس کی آواز میں اتنی کڑک ہوگی بجلیوں کی طرح کہ جس نے اس کی زندگی سے کھیلا تھا اس کے کان پھٹ جائیں۔ ایک معمولی سی چڑیا کی زندگی سے کھیلنے والا، یہاں پر اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، عورتوں کی زندگی سے مت کھیلو۔ سالن میں نمک زیادہ ہوتا ہے تو طلاق دیتے ہو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ طلاق دیتے ہو۔ اللہ کے رسول نے طلاق کو ناپسند کیا ہے۔ طلاق مرد نہیں دیتے، طلاق نامرد لوگ دیتے ہیں بلا وجہ۔ بلا وجہ طلاق دینے والا مرد نہیں ہے، نامرد ہے۔ آپ کہیں گے وہ نااہل تھی، نااہل تھی تو بھی نااہل تھا اس لیے چھوڑ دیا۔ اگر تو اہل ہوتا تو نااہل کے ساتھ نبھا کرتا، اسی کو کہتے ہیں اہل۔ وہ بری تھی تو اچھا تھا، تو نبھا کرتا۔ اگر کتا انسان کو کاٹتا ہے، اگر کتا انسان کو کاٹتا ہے، پلٹ کر انسان تو کتے کو نہیں کاٹتا نا۔ یہی تو انسان اور کتے میں فرق ہے۔ اگر بیوی منہ چلاتی تھی تو نے ہاتھ کیوں چلایا؟ اگر تو صبر کر لیتا بیوی کے منہ چلانے پر، تو میرے نبی نے فرمایا جو بیوی کی اذیت پہ صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر ایوب کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں گھر پہ آ کر مت بولا کرو، طلاق مت مانگا کرو۔ جو عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے، وہ عورت جہنمی ہے۔ نباہ کرو جتنا کر سکتے ہو، طلاق اللہ رسول کو ناپسند ہے۔ جس عورت نے اپنے شوہر کی تلخیوں پہ صبر کیا اللہ اسے جناب آسیہ کے صبر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ مزاج ہے، تو عرض یہ کر رہا تھا خدا کے لیے یہ جو خواتین کبھی ناجائز تعلقات پر پھسل جاتی ہے اور نوجوان لڑکے زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں، جوانی ختم ہوگی۔ چڑیا کی زندگی سے کھیلنے والا جب چڑیا فریاد کرے گی تو ایسی کڑک کی آواز آئے گی اس کے کان پھٹ جائیں گے، اور اللہ فرمائے گا مجھے اپنی عزت کی قسم آج انصاف کا دن، انصاف کا آج عدل کا دن، عدل کا آج میں ہر مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلواؤں گا۔ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا تھا تو بغیر سینگ والی بکری کو آج اس کا بدلہ دلواؤں گا۔ اگر ایک لکڑی نے کسی دوسری لکڑی کو خراش کیا تھا اس لکڑی سے اس لکڑی کو بدلہ دلواؤں گا۔ اگر کسی پتھر نے دوسرے پتھر سے ٹکرا کر کے اس کو اذیت پہنچائی تھی اس پتھر سے اس پتھر کو بدلہ دلواؤں گا۔ یعنی ہر مظلوم کو آج بدلہ ملے گا، اور اس کے بعد ارشاد ہوگا کہ یہ کتنی بھی نمازیں لے کر آیا، کتنے بھی روزے لے کر آیا، کتنے بھی صدقات لے کر آیا، کتنے بھی عمرے لے کر آیا، ایک چڑیا کی زندگی سے کھیل گیا، اس لیے آج اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ مجھے بتاؤ جب چڑیا کی زندگی سے کھیلنے والا عبادت کے باوجود جہنم میں جائے گا تو جو لڑکیوں کی زندگی سے کھیلتے ہو، جو لوگوں کی آبروئیں لوٹتے ہو، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے خدا کے لیے یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، دنیا مستقل قیام کا نہیں، پلٹو اپنے رب کی طرف۔